السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین محبین، سب سے پہلے آپ کو ربیع الاول شریف کی آمد خوب مبارک، اور 12ویں ربیع الاول کی تاریخ اور بھی خوب مبارک ہو۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کی ہے وہ حضور کی ذات کریم، وہ حضور کی ذات اقدس ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ہم نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، مگر پیارے ناظرین، آج میں آپ کو اس نعمت کے عملی طور پر انکار کرنے والے کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کی تار عنکبوت سے بھی کمتر دلیل اور بے عقلی پر مبنی جو ثبوت ہے ان کا، وہ آپ غور کریں اور دیکھیں یہ ملا جی کیا کہہ رہے ہیں۔ لڑائی نہیں، فساد نہیں، جھگڑا نہیں، گالیاں نہیں، صرف ایک بات کر لیں، جو کروڑوں روپے اس مہینے کے شروع سے لگانے لگ گئے ہیں، صرف اتنا بتا دیں، ان سے پوچھ لیں بھئی عید میلاد النبی یہ نیکی ہے کہ برائی؟ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی ہے۔ اچھا، اس نیکی کا اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سادہ سا سوال ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ پتا نہیں تھا، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو پتا نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ وہی تو ختم ہو گئی، وہی تو ختم ہو گئی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور اگر پتا تھا، یہ بتائیں پھر اس نیکی کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر وہ کہے گا بتایا ہے تو کوئی حدیث دکھا دو۔ بخاری سے لے کے ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے پاس مدرسے میں آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ ایک مرتبہ آ کے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت یا کسی حدیث کی کتاب میں، بخاری میں بھی باب العیدین آئے گا، دو عیدوں کا بیان، مسلم میں بھی، ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی میں بھی، اور ابن ماجہ میں بھی، جتنی کتابیں ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، چلو حدیث کی کتابوں میں، کسی فقہ کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، چلو کنز قدوری میں کوئی عید میلاد النبی کا باب باندھا ہو کسی عالم نے، یا کسی ہدایہ کے اندر باندھا ہو، یا کسی شرح وقایہ میں اس کی بات کی گئی ہو، ایک باب، ایک حدیث اگر مل جائے تو یار آخر چلو میں تو کمزور ہوا، آپ تو ایمان کے کمزور نہیں ہے، آپ تو اللہ کے فضل سے سب سے آگے جلوس نکالیں گے۔ میرا ایمان ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت دی ہے۔ سادہ سے سوال، نیکی ہے کہ برائی؟ نیکی ہے جی۔ اس نیکی کا علم اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا تھا۔ پتا تھا تو امت کو رہنمائی دی ہے یا خود کیا ہے؟ کیا ہے تو دکھا دے، نہیں کیا تو پھر اللہ سے ڈر جائے۔ سادہ سی ایک کہانی ہے جس کو آپ بڑے آرام سے مکمل کر سکتے۔ یہ کہہ رہے ہیں اور ٹھنڈے دماغ سے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ثواب ہے یا نہیں، نیکی ہے یا گناہ کیا ہے؟ تو آپ تو یہی کہیں گے کہ جشن عید میلاد النبی منانا نیکی ہے اور ثواب ہے۔ تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر نیکی اور ثواب ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم تھا یا نہیں؟ اگر علم نہیں تھا تو آپ کو پھر علم کہاں سے آ گیا؟ اور اگر علم تھا تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ دیکھیے حماقت، یہ دیکھیے دلیل کہ اگر منانا ثواب ہے تو حضور کو معلوم تھا یا نہیں؟ اگر معلوم تھا تو حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ اور اگر معلوم نہیں تھا تو آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟
پیارے ناظرین، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ چلو، چونکہ تم کہہ رہے ہو کہ جشن عید میلاد النبی منانا نیکی نہیں بلکہ گناہ ہے، اگر نیکی ہوتی، اگر ثواب کا کام ہوتا جشن عید میلاد النبی منانا، تو نبی کو معلوم ہوتا اور نبی بتا دیتے، تو او کم بخت، او جاہل، او حضور کی نعمت سے جلنے والے، جشن نبی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جشن عید میلاد النبی منانا اگر نیکی نہیں ہے تو گناہ ہے، کیونکہ کوئی بھی کام آدمی کرے گا تو دو ہی صورت ہے، یا تو گناہ ہوگا یا نیکی ہوگی۔ تو چونکہ تمہارے کہنے کے مطابق حضور علیہ السلام نے چونکہ بتایا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر جشن عید میلاد النبی منانا نیکی کا کام ہوتا تو حضور کو معلوم ہوتا اور حضور امت کو بتاتے، تو چونکہ تمہارے قول کے مطابق جشن عید میلاد النبی منانا نیکی اس لیے نہیں ہے کہ حضور نے نہیں بتایا، حضور کو معلوم نہیں تھا، تو نیکی کی ضد کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو اب جشن عید میلاد النبی منانا گناہ ہوا، تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا اور حضور علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جشن عید میلاد النبی منانا نیکی ہے، تو پھر ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب حضور کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام بتاتے کہ جشن عید میلاد النبی منانا نیکی کا کام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کو یہ معلوم تھا کہ جشن عید میلاد النبی منانا گناہ کا کام ہے۔ تو اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پازیٹیو کی شکل میں حضور کو یہ معلوم نہیں تھا، حضور نے نہیں بتایا تھا، تو پھر حضور کے یہ معلوم رہا ہوگا حضور کو تمہارے کہنے کے مطابق کہ جشن عید میلاد النبی منانا گناہ ہے۔ تو اب میں تم کو اور تمہاری پوری ذریت کو، تمہاری پوری نسل کو، اور جشن عید میلاد النبی کی خوشی سے جلنے والی تمہاری تمام اولاد کو، تمہارے تمام خاندان کو، اور تمہاری تمام جماعت کو، تمہارے تمام گروہوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جب جشن عید میلاد النبی منانا نیکی نہیں اور بلکہ گناہ ہے، تو گناہ کے بارے میں تم کو حدیث ملی ہوگی نا۔ تو اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم واقعی مسلمان ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو تم قرآن سے، حدیث سے، نبی کے فرمان سے، صحابہ کے فرمان سے تم یہ ثابت کرو گے، اور تم کو دیکھانا پڑے گا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے اور نبی نے یہ کہاں بتایا تھا کہ لوگوں، میری امتوں، چونکہ جشن عید میلاد النبی منانا نیکی کا کام نہیں ہے بلکہ گناہ کا کام ہے، تو یہ گناہ والی روایت کہاں ہے، گناہ والی آیت کہاں ہے، اور گناہ پر مشتمل سرکار کا فرمان کہاں ہے، اور صحابہ نے کہاں پہ بتایا اور آپ کو سمجھایا ہے، جہاں دلیل آپ کو مل گئی ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا چونکہ نیکی نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے۔ اگر تم سچے پکے مسلمان ہو تو تم کو دکھانا پڑے گا، اور اگر نہیں دکھا سکتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دعوے میں ایک چھوٹی سی بھی صورت پیش کر دو، ایک چھوٹی سی بھی دلیل پیش کر دو جو قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، جس میں یہ وضاحت سے لکھا گیا ہو اور بتایا گیا ہو کہ جشن عید میلاد النبی منانا گناہ ہے، اور تم دکھا نہیں سکتے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکتے، نہیں لا سکتے، اور جب تم نہیں لا سکتے ہو تو اپنے منہ کو چپ کر لو اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہی ہماری تم سے نصیحت ہے، اور آئندہ اگر تم نے اس قسم کی بات کی تو اس سے خطرناک تم کو جواب دیا جائے گا۔